ہم نے نماز جنازہ کے فرائض اور طریقہ سماعت کیا تھا کہ نماز جنازہ کے فرائض کیا ہیں اور نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز جنازہ میں صرف ثنا پڑھی جائے گی، درود ابراہیم پڑھا جائے گا اور دعا پڑھی جائے گی، اس سے ہٹ کے کچھ اور نہیں۔ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ یہ اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بہکانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، لہذا نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگا، اور لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ وہ حضرات جنہیں غیر مقلد کہا جاتا ہے، ہم مقلد ہیں، تقلید کرنے والے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں، تو ہم دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہماری فقہ حنفی قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، قرآن و حدیث کے عین مطابق۔ جب ہم قرآن و حدیث کے عین مطابق کہتے ہیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں تو ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو اب نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز کیسے ہوگی؟ یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب ہمارے علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ نماز اس عبادت کو کہا جاتا ہے جو رکوع اور سجود والی، کیونکہ نماز جنازہ کو حقیقت میں نماز نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ دعائے مغفرت کے لیے، میت کی دعائے مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ادا کی جانے والی ایسی نماز ہے جو رکوع سجود کے بغیر ہے۔ جہاں سورہ فاتحہ کی بات ہے وہ ایسی نماز کے لیے ہے جو رکوع سجود والی ہے، تو کوئی بھی نماز رکوع سجود والی ہم بغیر سورہ فاتحہ کے ہرگز نہیں پڑھتے۔ اب یہاں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ ہرگز بھی نہیں پڑھنا ہے۔ بعض لوگ بلند آواز سے بھی پڑھتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی غلط طریقہ معلوم ہو جائے اور وہ لوگ بھی ایسا ہی کرنے لگے۔ تو ذہن میں رکھیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، ثنا میں وجل ثناء کا اضافہ کیا جائے گا جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ نے سنا، اور دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم پڑھا جائے گا، تیسری تکبیر کے بعد دعائے مغفرت میت کے لیے کی جائے گی۔ اب یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز جنازہ کے لیے 5 عدد میں صفیں بنائی جائیں، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15 لوگوں کی تعداد کے مطابق صفیں بڑھتی جائیں گی، مگر تاحدد حتیٰ کہ فقہائے کرام نے وضاحت کی ہے کہ اگر جنازے میں صرف 7 آدمی موجود ہوں تو ایک آدمی امام بن جائے، یہ پہلی صف ہو گئی۔ اس کے بعد پہلی صف میں 3 مقتدی ٹھہرے، دوسری میں 2، تیسری میں 1، اس طرح یہ 3 صفیں ہو جائیں گی۔ 7 آدمیوں میں بھی امام کے علاوہ، امام کے صف کو شمار نہیں کرتے نا، اب ہمیشہ جب دیکھتے ہیں صفوں کی تعداد تو امام کو چھوڑ کر مقتدیوں کی صفوں کا ہی شمار کیا جاتا، تو 7 آدمی کے صفیں بنانے کا طریقہ یہ بتایا گیا۔ اچھا، پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ابھی نماز جنازہ کے لیے آئے ہیں، نماز جنازہ چل رہی، تو آپ آتے ہی نماز شروع نہیں کر دیں گے، بلکہ امام کی اگلی تکبیر کا انتظار کریں۔ جب امام اگلی تکبیر کہے گا اس تکبیر کے ساتھ آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، یہ آپ کے لیے تکبیر تحریمہ ہو۔ اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کی چھوٹی ہوئی تکبیروں کو آپ ادا کر لیں۔ اگر میت کے اٹھائے جانے کا، جنازے کے اٹھائے جانے کا خوف نہ ہو تو ان تکبیرات میں جو دعائیں پڑھنا ہے وہ دعائیں بھی پڑھیں گے، اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ میت کے اٹھا لیے جانے کا اندیشہ ہو تو ایسے صورت میں صرف تکبیرات کہہ کر بھی آپ سلام پھیر دیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر امام 4 سے زائد تکبیرات کہے تو مقتدی خاموش کھڑے رہیں گے، 5ویں، 6ویں، 7ویں تکبیر میں وہ لوگ اقتدا نہیں کریں۔ یہ مسئلہ اس لیے بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ حرمین میں جہاں مالکی مسلک یا حنبلی مسلک پر عمل کیا جاتا ہے وہاں 4 سے زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ جب ہم ان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، وہ لوگ تو زائد تکبیریں کہہ رہے ہیں،
تو ہمارے لیے ہم فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے ہیں تو 4 تکبیرات کے بعد خاموش کھڑے رہیں گے، اور جب امام سلام پھیرے گا تو ہم بھی سلام پھیر دیں۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر امام غلطی سے 3 تکبیرات کے بعد سلام پھیر دے تو نماز باطل ہو، اس لیے کہ آپ نے سنا 4 تکبیرات فرض ہیں، ایک فرض چھوٹ گیا، صرف 3 تکبیریں کہی گئی، تو اس لیے نماز جنازہ کو دہرانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بلا عذر شرعی مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، ثواب جاتا رہے گا، پڑھنے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا بلا عذر۔ ہاں، بارش کا بہت زیادہ عذر ہے، باہر پڑھنا مشکل ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں یہ عذر ختم ہو جاتا ہے اور مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اور بھی مسائل ہیں، چیدہ چیدہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ایک مسئلہ اور بھی آج سماعت کر لیں کہ میت کا ولی، میت کے جنازے کی نماز پڑھانے کا حقدار سب سے پہلے اگر ہے تو بادشاہ وقت کو ہے، بادشاہ وقت اگر موجود نہیں ہے تو اس کے نائب کو، جو امیر شہر ہوگا، حاکم شہر ہوگا، اس کو ہے، اور اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو چیف جسٹس، جسے قاضی القضات کہا جاتا ہے، اس کو میت کی نماز جنازہ پڑھانے کا حق ہے۔ وہ بھی موجود نہ ہو تو نائب چیف جسٹس کو نماز جنازہ پڑھانے کا حق ہے۔ یہ بھی موجود نہ ہو تو پھر امام محلہ کو نماز جنازہ پڑھانے کا حق ہے، اگر وہ میت کے ولی سے زیادہ افضل ہو، ورنہ میت کا ولی نماز جنازہ پڑھائے گا یا میت کے ولی کی اجازت سے کوئی بھی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ اور میت کے ولی کی اجازت سے جب نماز جنازہ پڑھ لی جائے یا میت نماز جنازہ میں شریک ہو جائے تو میت کی دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک مرتبہ نماز جنازہ ہونے کے بعد دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں، اگر کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ میت کی نماز جنازہ پڑھ لی، ولی نے کوئی اجازت نہیں دی تھی، ولی نماز میں شریک نہیں ہوا تھا، لوگوں نے عقیدت میں، محبت میں اپنے طور پہ پڑھ لی۔ مثال کے طور پہ ہوتا کیا ہے، حیدرآباد میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو یہاں گلبرگہ لایا جانا ہوتا ہے، تو وہاں بھی ان کے چاہنے والے رشتے دار موجود ہوتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہیں نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اب یہاں بھی لوگ موجود ہیں جو چاہنے والے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں نماز جنازہ پڑھیں، تو وہ لوگ وہاں اگر ولی کی اجازت کے بغیر پڑھ لیے تھے تو یہاں آنے کے بعد ولی کی اجازت سے پھر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر ولی نے وہاں پڑھ لی تھی تو پھر اب یہاں دوبارہ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہوگی، وہاں سے یہاں لا کے سیدھا سیدھا دفنا دینا ہوگا۔ ان مسائل کو ذہن میں رکھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ شریعت حقہ پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست فرما لیں۔